الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ جو کتاب ہے مسند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس کے اندر ان احادیث کو بیان کیا گیا جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ انہوں نے اپنی سند سے اپنے مشائخ، اپنے اکابر اور اپنے اساتذہ سے ان کو نقل کیا ہے. اس میں ایک عنوان ہے الاعمال بالنیات، کہ انسان مسلمان ہونے کے بعد جو بھی عمل سر انجام دیتا ہو اس میں مقصود و مطلوب ایک عامل کو اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس عمل کا تعلق چاہے ایمان کے ساتھ ہو، اس عمل کا تعلق چاہے عبادات و احکامات کے ساتھ ہو، اس عمل کا تعلق چاہے معاشرت و معیشت کے ساتھ ہو، اس عمل کا تعلق دین کے جس شعبے کے ساتھ بھی ہو، اس عمل کے کرنے کا مقصود اور مطلوب اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا ہو. اور تمام محدثین کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی عادت شریفہ اپنی حدیث کی کتاب کو جب بھی شروع کرتے ہیں تو اکثر محدثین کی یہ عادت ہے اسی حدیث سے نیات سے اپنی کتاب کا آغاز اور شروعات فرماتے ہیں، تاکہ آئندہ جو روایات اور احادیث آنے والی ہیں ان میں پڑھنے والے کو پڑھنے کا یہ غرض سامنے رہنا چاہیے کہ میں جو بھی حدیث پڑھ رہا ہوں، میں جس بھی حدیث کا مطالعہ کر رہا ہوں، جس بھی حدیث کو بیان کر رہا ہوں، ان سب کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ ان پر میں عمل کروں، لیکن اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ جو حدیث ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں، میں نے اس حدیث کو سنا ہے حضرت یحییٰ بن سعید علیہ رحمت سے. یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں میں نے اس روایت کو سنا ہے حضرت محمد بن ابراہیم التیمی سے. محمد ابن ابراہیم تیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کو سنا ہے حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رحمہ اللہ سے، اور وہ فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کیا ہے اور میں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے خلیفہ راشد خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو بیان کیا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر خطبہ دیتے وقت، بیان کرتے وقت، اور فرمایا الاعمال بالنیات. کبھی تو فرماتے تھے انما الاعمال بالنیات، اور کبھی لفظ انما کے بغیر ہی بیان کرتے تھے. دونوں کا مطلوب اور مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ اس نے فرمایا الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا جو دار مدار ہے قبولیت کے اعتبار سے اور ثواب پانے کے اعتبار سے، کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل پر ثواب تب ممکن ہے، اس عمل پر اجر اللہ کی طرف سے تب ممکن ہے کہ جب یہ عمل آپ صرف اور صرف اسی اللہ کے لیے سر انجام دے رہے ہو. تو فرماتے ہیں الاعمال بالنیات، تمام اعمال
اور تمام احکامات کی تعمیل میں ثواب کا دار و مدار انسان کی نیت اور خلوص پر ہے۔ اگر آپ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو ثواب ملنا یقینی ہے۔ اگر آپ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہیں، مخلوقات کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، بالخصوص عوام الناس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، ریا اور عجب و استکبار کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ میری واہ واہ کرے، میرے بارے میں تالیاں بجاتے رہیں، کہ لوگ میری تعریفات کرے، ہاں میری اچھائیوں کو بیان کرے، میرے بارے میں نہ جانے تعریفات کے پل باندھنا شروع کر دے۔ اگر کسی انسان نے کسی بھی دین کے عمل کو اس سب کے لیے حاصل کیا اور اپلایا تو اس شخص کو بجائے ثواب کے اس کے لیے جہنم لازم ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کو وہی سب کچھ ملتا ہے اور ملے گا جس کی وہ نیت کرے۔ کتب احادیث کے اندر ایک مشہور و معروف روایت ہے، کل قیامت کے دن 3 ایسے مشہور و معروف اشخاص کو بلایا جائے گا جن پر پوری امت مسلموں کو ناز ہوا کرتا تھا، جن میں ایک عالم ہوگا اور دوسرا شہید ہوگا اور تیسرا اللہ کے راستے میں بظاہر خرچ کرنے والا۔ لیکن بخاری کے اندر روایت موجود ہے ان 3 سب کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ وہ 3 مناصب ہے کہ جن پر امت مسلمہ فخر کرتی ہے، اور امت مسلمہ ان چیزوں کو اسلام کے امتیازات اور افتخارات میں تصور کرتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی ذات اتنی مستغنی اور بے نیاز ہے کہ ان 3 قسم کے لوگوں کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہر ایک کو نہیں تو صحیح، لیکن ایسے علماء جنہوں نے علم حاصل کیا ہے تاکہ لوگ ان کی واہ واہ کریں، تاکہ لوگ ان کی تعریفات میں ڈوب جائیں، اور یہ علماء کا طبقہ، جاننے والا طبقہ اس بات پہ خوش رہتا ہو کہ میری تقریر پہ لوگ خوش ہو جائے اور میری تعریفات کریں۔ ایک ہے یہ کہ انہوں نے تقریر فرمائی، لوگ خوش ہو گئے، وہ آپس میں مولوی صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اچھا بول رہے ہیں، اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا یہ کہ میں جو تقریر کر رہا ہوں کہ میری تعریفات ہونی چاہیے، ہاں، اور جب وہ تعریفات سنتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عالم کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور یہ عالم عرض کریں گے میں نے تو سب کچھ حاصل کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے حاصل کیا ہے، آپ نے سب تقریریں بھی کی، خطابات سے بھی کام لیا، تحریر اور تقاریر سے کام لیا، لیکن لوگوں کی رضا اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے آپ کے بارے میں تعریفات کے پل باندھے ہیں۔ اب جو آپ نے عمل کیا ہے وہ میرے لیے نہیں ہے، لہذا میرے پاس آپ کے عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے ماں سوائے جہنم کی۔ اسی طریقے سے راستے میں اللہ کے جتنے سارے راستے ہیں اور جو بھی مقامات اور مناصب ہیں، وہاں پر ایک مالدار نے پیسہ خرچ کیا ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ عرض کریں گے کہ میں نے کون سا گناہ کیا، جو دولت آپ مجھے دے چکے ہیں میں نے آپ کے راستوں میں اور آپ کے مستحقین میں اس کو تقسیم کیا۔ اللہ کہیں گے کیا تو تھا لیکن میری رضا کے لیے نہیں، بس لوگ یہ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے اور یتیم و بے سہاروں کی مدد کرنے والا ہے، وہ لوگ تو یہ سب کچھ کہہ چکے ہیں، لہٰذا میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا شخص ہوگا اللہ کے راستے میں لڑنے والا، ہماری نظروں میں وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ عرض کریں گے اے اللہ آپ نے مجھے جان دی، میں نے بس آپ کے لیے اس کو راستے میں لگا دیا اور یہاں تک کہ میں کٹ مرا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں بظاہر تو یہی چیز ہے، لیکن جس وقت آپ لڑنے پہ آ گئے، لڑنے کا موقع آیا، اس وقت آپ اس وجہ سے لڑ رہے تھے تاکہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے شیر دل کہیں۔ آپ نے جو لڑنا رکھا، قتل و غارت رکھا، ایک دوسرے کو کی مارا ماری رکھی، یہ سب میری رضا کے لیے نہیں، یہ سب آپ نے مخلوقات سے داد و تحسین وصول کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے، اور لوگوں نے آپ کے بارے میں تالی بجائی، آپ کے بارے میں انہوں نے تعریفات کے پل باندھ دیے، سب کچھ آپ کو حاصل ہے، لیکن پر میری رضا آپ کو مطلوب نہ تھی، لہٰذا آپ کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں۔ میرے عزیز دوستو، تو اس حدیث کے اندر انہی بنیادی چیزوں کو بیان کیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں جب انسان جو کچھ کرے، جس قسم کی نیت ہوگی اس نیت کے پاداش میں اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر نیت صحیح ہو تو جنت، نیت میں فساد ہو تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔
آگے فرماتے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، ہجرت کا کام جب کسی انسان کو کسی مقام پہ دین پر عمل کرنا دشوار ہو، کسی ماحول میں، کسی اجتماع میں، کسی ملک میں، کسی ریاست میں، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں دین پر عمل کرنا اس کے لیے دشوار ہو کہ وہاں کے لوگ اور وہاں کی طاقت اور وہاں کی قوت اس کو دین پر عمل کرنے میں مانع ثابت ہو رہی ہو، تو ایسے شخص کو اپنے تحفظ دین اور بقائے دین کے لیے اس جگہ کو چھوڑنا لازم اور ضروری ہے۔ اس چیز کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور کبھی ہجرت کا درجہ فرض ہوتا ہے، کبھی ہجرت کا درجہ واجب ہوتا ہے، کبھی ہجرت کا درجہ سنت ہوتا ہے، کبھی ہجرت کرنے کا درجہ مستحب ہوتا ہے۔ ہجرت کا ایک معنی یہ ہے کہ دل سے کفر کو خالی کر دے، اسی طریقے سے اپنے ظاہر و باطن کو بے عملی سے خالی کر دے۔ اور ہجرت کا ایک عنوان یہ ہے کہ کسی غلط جگہ کو چھوڑنا اور ایسے مقام پہ جانا جہاں آپ کے ایمان و عمل اور اسلام کا تحفظ ہو سکے، اس کو ہجرت مکانی کہتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں ہجرت کی بہت ساری قسمیں ہوا کرتی تھی، جن میں ایک یہی ہجرت تھی کہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف جانا۔ اور اسی طریقے سے ہجرت کی ایک قسم ہے کہ بدعت کو چھوڑنا، دارالسنہ کی طرف جانا۔ کسی گاؤں کے اندر پورا کا پورا گاؤں بدعت و خرافات کے اندر مبتلا ہے، وہاں مساجد کے اندر بدعت ہو رہے ہیں، وہاں خانقاہوں کے اندر بدعت ہو رہے ہیں، تو یہ ایک شخص ہے کہ اس گاؤں کے اندر یہ سنت پر عمل کرنے والا ہے، لیکن اگر یہ اس ماحول میں رہا تو یہ بھی بدعت کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص کو اس دارالبدع مقام کو چھوڑنا ہے اور ایسے مقام کا انتخاب کرنا ہے جہاں بدعات نہ ہو، اور اجتماعیت کے اعتبار سے اور کثرت اور غلبے کے اعتبار سے وہاں بدعات کا شیوع نہ ہو، اس جگہ کا انتخاب کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کا انتخاب کرنا، یا دارالنفاق کو چھوڑ کر دارالاسلام کا انتخاب کرنا۔ تو ہجرت بہرحال کبھی فرض ہوتی ہے، کبھی لازم واجب سنت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہجرت یہ ایمان کے مترادف تھا کہ جو لوگ ہجرت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایمان کا دعویٰ ہوتا تھا، اور جو لوگ اسے مکرتے تھے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، ان کے بارے میں صحابہ کو شک پڑتا تھا کہ یہ لوگ ہجرت کیوں نہیں کر رہے ہیں، اللہ کہ کسی کو کوئی عذر شرعی ہو، عذر طبعی ہو، جس کو وحی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں اتنا بڑا عمل بھی اگر کوئی شخص اللہ کے لیے سر انجام دیتا ہو تو سمجھ لیا جائے گا کہ ہجرت پر اس کو اعلیٰ قسم کا ثواب دیا جائے گا، لیکن جس شخص نے ہجرت کو سر انجام دیا ہے اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہیں، تو اس صورت میں اس کو ہجرت کا ثواب نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا، اگر کسی شخص نے ہجرت کی دنیا کو پانے کے لیے، تو فرماتے ہیں اس کو دنیا تو مل سکتی ہے پر اس ہجرت پر ثواب اور جنت نہیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے انسان کو نکاح کی ضرورت ہے، کسی علاقے میں گیا کہ امت مسلمہ ہجرت کے ارادے سے جا رہی ہے کہ اس علاقے میں دین بچانا بڑا مشکل ہے، اب کسی اور علاقے کا انتخاب کیا کہ جا رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نکلا لیکن اس کو اس علاقے میں کسی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ شادی کرنا بھی تو سنت کا عمل ہے، دین کا عمل ہے، لیکن اس سب کے باوجود کہ ہجرت کو اپنا مقصد نہیں، مقصد نکاح کرنے کو بنایا، لیکن ہجرت مہاجرین کے ساتھ نکلنا اس جگہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ثابت ہوا، تو ایسے شخص کو ہجرت کا ثواب نہیں مل سکتا ہے، ہاں نکاح کرنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ تو خلاصتاً جو بھی ہمارا عمل ہونا چاہے، جو بھی ہمارا اقدام و کردار ہونا چاہے، اس میں بس اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہو، تب جا کے ہماری عمل کرنے سے، ہماری عبادات و احکامات کی پابندی اور اتباع سے ہمیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ لہذا امید ہے کہ ہم سبھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ پورے دین کا نصف دین ہے، اس میں اللہ نے نصف دین کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصف دین کو بیان کیا۔ اس حدیث کی بڑی اہمیت و عظمت ہے، جس پر محدثین نے مختلف قسم کے مقالے اور اس پر مختلف قسم کی کتابوں کو تصنیف و تالیف کیا ہے۔ تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث سے اپنی کتاب اور پڑھنے والے طلباء اور پڑھنے والے، سیکھنے والے اور جاننے والے امت مسلمہ کے لیے
ایک آئین اور دستور یہ پیش کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ہر کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔